اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حمزہ کہتے ہیں جی. جو الف جس الف پر حرکت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. تو میں نے تو ایسے کھول کے لکھ لیا نا اس کو. آپ کے سامنے یہ ایسے لکھا ہوگا لَئِن، یعنی الف ڈالنے کے بغیر ہی حمزہ لکھ دیا انہوں نے. تو یہ جو لام ہے نا، یہ جو ہے جیسے لام مزالقہ ہوتا ہے، یعنی جیسے لام لازم ہوتا ہے، لام تعلیل ہوتا ہے، یہ لام موتا ہے، یعنی اس کو قسمیہ کہتے ہیں. قسمیہ لام ہے یہ، یعنی کہ یہ جب بات آپ اس انداز سے شروع کرتے ہیں کہ جیسے آپ قسم کھا کے بات کر رہے ہیں. تاکید اس کے اندر اتنی شدید تاکید ہے جیسے قسم کی تاکید ہوتی ہے. اور ان کا مطلب کیا جی؟ اگر. ان اگر. لَئِن اور اگر. سألتہم، سألا یسألو، کیا مطلب ہوا جی؟ اس نے سوال کیا، سوال کرنا. ٹھیک ہے. سألا کا مطلب کیا؟ اس نے سوال کیا. یسألو وہ سوال کرتا ہے. قرآن میں بار بار آتا ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. عن الأہل کے بارے میں پوچھتے ہیں. عن المحیض حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. عن ماذا ينفقون، وہ یہ پوچھتے ہیں کدھر خرچ کریں. تو سألا سألا سألو، انہوں نے پوچھا. سألت، اس ایک لڑکی نے سوال کیا. سألتا، ان دو عورتوں نے سوال کیا. سألنا، ان سب عورتوں نے سوال کیا. سألتا، تم نے سوال کیا. ٹھیک ہے جی. تا کا مطلب کیا ہے؟ تم. جیسے آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، انعمت، اے اللہ جو تو نے انعام کیا. قتلتا، تو نے قتل کیا. ضربتا، تو نے مارا. سألتا، تو نے سوال کیا. لیکن ان آ گیا شرطیہ. اور اگر آپ سوال کریں، تا آپ کون جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان سے پوچھیں، ان کو پوچھیں، ان سے پوچھیں. لَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پتہ کریں. کیا پتہ کرنا ہے جی؟ ہاں جی، یہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو بہانے بنا رہے ہیں. یا ذر المنافقون، ڈرتے پھرتے ہیں. ہاں جی، تو بہانے بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے جی؟ اوپر ذرا غور کریں نا. کہتے کیا تھے؟ آیت کون سی تھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہوا اذن، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. تو یہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کریں تو کیا لا یقولن، تو اب یہ جواب آ گیا. یہ لام جو ہے نا، یہ جواب، یہ جواب قسم کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس شرط کا جواب ہے. ٹھیک ہے کہ اگر آپ پتہ کریں تو کیا ہو. یقولو، وہ کہتا ہے. کتنے بندے جی؟ ایک. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ وہ لازمن کہے گا. ایک بندہ. سب سے زیادہ تاکید کی کیا صورتحال ہے جی؟ لام لازم اور نون مشدد. یہ دونوں لگا دو کسی بھی اسم کے، اس کے فعل کے مضارع کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات لازمن ہی ہو گئی ہے. اس کا کوئی دوسرا چانس نہیں. تو میں کہتا ہوں جی کہ وہ یہ یقولو، وہ کہتا ہے یا کہے گا، دونوں معنی آ جائیں گے. تو میں کہتا ہوں لازمن وہ یہ بات کہے گا. تو کیا اسلوب اختیار کرنا ہے؟ لا یقولو. تو اب اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، تو کیا بنے گا؟ لا یقولون.
یہ یاد رکھیں، یہی بات آپ کو سمجھانی تھی. جب واحد کا صیغہ آتا ہے نا، واحد کا، تو یہ پیش زبر بن جاتی ہے. لَيَقُولَنَّ جب آئے گا لَيَقُولَنَّ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد کا تذکرہ کر رہا ہے. اور جب جمع کا صیغہ آئے گا تو یہ یقولون کو وہ کہتے ہیں. یہ واو نون پیش کے ساتھ کر کے نون مشدد لگا دیتے ہیں. لَيَقُولُنَّ وہ لازمن کہیں گے. تو یہ پیش کا مطلب کیا جی؟ واو نون. کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، جمع مطلب ہے. بہتر پیش کا مطلب کیا ہے؟ جمع. اور یہاں پہ زبر ہو تو پھر ایک بندے کا ذکر ہے. لَيَقُولَنَّ ہو تو اس کا مطلب ہے کتنے بندوں نے بات کہی؟ کہیں گے ایک بندہ کہے گا، لازمن کہے گا. اور اگر زیادہ ہو تو زیادہ ہو تو پیش آ جائے گی. جمع کی علامت پیش ہے. ٹھیک ہے جی. تو لَيَقُولُنَّ لازمن، یقولو نون مشدد لازمن، دونوں کے معنی لازمن یقیناً. یقولو وہ کہیں. اگر آپ ان سے سوال کریں تو وہ لازمن آپ کو کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ اب آ گیا مقولہ. میں نے آپ کو بتایا تھا قال یقولو کے بعد جب جو بات آتی ہے وہ اس کا سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. وہ بات جو انہوں نے کہی ہے ان کا قول آ جاتا ہے. وہ کیا ہے جی؟ انما، انا بے شک، ما کافا، اس نے انا کے عمل کو روک دیا، ختم کر دیا. اب اس میں ایک معنی تو اس کا ہم لازمی کریں گے بے شک. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں مفہوم کس چیز کا ہے؟ حصر کا مفہوم ہے کہ یہ چیز اور کوئی مقصد نہیں تھا جی، اور کوئی مقصد نہیں ہے. انما بے شک، کننا کانا وہ تھا. یہ 14واں صیغہ. ٹھیک ہے جی. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. ایک کننا یہ ہے جو کل میں نے آپ کو ضمائر لکھی تھی اس میں آیا تھا. یہ 6واں صیغہ ہے. کانت، کانتا، کننا. ان کید کننا عظیم، تم عورتوں کی چالیں بڑی سخت ہوتی ہیں. اور ایک ہے کنتنا، تم. ایک ہے کننا وہ سب. ٹھیک ہے. ایک ہے کننا ہم تھے. کننا جیسے ہم کہتے ہیں کہ قتلنا، ہم نے قتل کیا. ٹھیک. ضربنا ہم نے مارا. اس کی دعا میں کون سا لفظ آتا ہے جی؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا. تو کننا ہم تھے، کیا تھے جی؟ نخوض. نخوض نون کا مطلب کیا ہے جی؟ ہم. علامت مضارع کی علامت. ٹھیک ہے. خاضا یخوض، کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، گپ لگانے والی بات ہے. گپ شپ بیٹھ کے گپیں مارنا، یعنی بے مقصد گفتگو کرنا. ایسی گفتگو جس کا کوئی مقصد ہے. ایسے ہی بات کرے وہ بندہ کہے کہ تم میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہے گا جی ایسے گپ ہی لگا رہے تھے. مطلب یہ کہ میں تمہارے خلاف کوئی کمپین نہیں چلا رہا یا تمہارے خلاف کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایسے ہی باتیں ہی ہو رہی تھیں. تو خاضا یخوض کا ایک معنی ہے سمندر کے اندر چھلانگ مار جانا، نیچے غوطہ زنی کرنا. ایسے ہی. ہاں جی بالکل. تو خاضا یخوض بے مقصد باتیں کرنا، گپ شپ. تو انہوں نے کہا کہ نخوض ہم کر رہے، ہم گپ تھے، گپ کر رہے تھے. واہ اور نلعبو. لعب کس کو کہتے ہیں؟ کھیل کو کہتے ہیں، کھیلنے کو.
مذاق کرنا، کھیلنا، گپ شپ، یہ دونوں معنی ملتے، یعنی کھیل تماشا کر رہے تھے تو اس میں یہ بات آ گئی، کھیل تماشا گپ شپ ہو رہی تھی، ایسے آپس میں مذاق مذوق کر رہے تھے تو کوئی بات کہہ دی ہوگی، ورنہ اس سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایسی بات، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم تو ویسے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے تو ہم گپ شپ کر رہے، آگے سے انہوں نے کیا، جب آپ ان سے پتہ کریں گے تو وہ لازماً کہیں گے۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک بات غور کریں، آپ نے ایک بات پہ غور کیا ہے کہ منافقوں کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی کیا ہے؟ جھوٹ۔ منافقت کی بڑی نشانی کیا ہے جی؟ جھوٹ۔ اصل نشانی جھوٹ ہے، باقی ساری اس کے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ منافق اصل جھوٹ سے کام لے کے تو گزارا کرتا ہے، تو وہ یہ جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، نہیں جی ہم نے بات کہی، بول سکتے تھے کہ نہیں بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے بولا نہ۔ یہ تو مان گئے نا کہ باتیں انہوں نے، ہاں تم نے باتیں کی ہیں، ہاں جی کی ہیں باتیں، لیکن اصل میں ہم کھیل تماشا کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو لہذا اپنا سیفٹی کرو، اور سیانے آدمی تھے، یعنی نہ کرتے تو پھر بالکل ہی جاتے نا، تو انہوں نے اپنا بہانہ بنایا، کھیل تماشا کر رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، یعنی آپ نے پوچھا، انہوں نے یہ کہا، اب آپ یہ فرمائیں، حمزہ استفہامیہ آ کیا بعد بھی ساتھ کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ جی؟ باللہ۔ با حرف جر تھا، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا۔ اب یہ با کا اثر جہاں تک جائے گا نا وہ مجرور ہی کرتا جائے گا، جہاں جہاں با جائے گی، جس جس قسم تک جائے گی اس کو کیا کر دے گی؟ مجرور۔ وہ جو بھی واو آئے گا وہ کس پہ عطف ہوگا؟ با پہ عطف ہوگا۔ اس کی بڑی مثال آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پہلی آیت میں لام تعلیل آ جاتا ہے، الحمد للہ، تو لام نے کیا کیا؟ للہ ہی، اللہ کو مجرور کر دیا۔ اچھا اللہ کی دوسرا لفظ آ گیا، بدل آ گیا جی، کیا آ گیا؟ ربی، رب العالمین۔ اگلی آیت آ گئی الرحمن، یہ بھی مجرور ہو گیا، الرحیم بھی مجرور ہو گیا۔ اس سے اگلی آیت آ گئی مالک کی یوم الدین۔ یہ لام تعلیل کدھر کدھر جا رہا ہے؟ اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، یہ تو یار پتہ چلا کہ یہ ادھر سے بات چلتی آ رہی ہے، یہ رحمان بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے، رحیم بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ باتیں جو ہے نا عربی گرامر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پتہ، جب عطف وغیرہ سمجھتا ہے کہ کس کس کی طرف کیا کیا جا رہا ہے تو پھر کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں سے اب کیا آ گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے، پوچھئے ان سے، کل اب اللہ، آپ ان سے پتہ کریں کہ کیا مذاق کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ اور کس کے ساتھ جی؟ آیاتی ہی، آیاتی ہی۔ اب آیاتی کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر۔ تو یہ کس چیز پہ، اس کے ساتھ کس نے اس کو مجرور کیا؟ با نے مجرور کیا۔ ٹھیک ہے جی، ہی آیات اسم ہے اور ہی ضمیر ہے، کون سی کمپوزیشن بن گئی؟ مرکب اضافی بن گئی۔ اس کی آیات کے ساتھ، یہاں بھی با کو یہاں بھی سمجھا جائے کہ ساتھ، اور آگے کیا آ گیا جی؟ رسول لی۔ اب یہ رسول کے نیچے زیر دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس چیز پہ عطف چل رہا ہے، یہ واو باب ہے۔ اب کے ساتھ اس کے ساتھ بھی لگا دیں، کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ رسول۔ رسول اسم ہے اور ہی ضمیر ہے، کون سی بن گئی؟ مرکب اضافی بن گیا۔ اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا اللہ کے، اس کی آیات کے اور اس کے رسول کے ساتھ؟ کیا اللہ کے، اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، کنتم کانا یکونو سے کنتم نو سیگا ہے، اور انتم اس کا اسم ہے کانا کا. تم تھے، رہے، تھے نہیں، تم رہے. اب ہو آگے آ جائے گا اس کا، ٹھیک ہے جی. یستہزی، تستہزئون. تے کا مطلب جی تم. واو نون کون سی جمع؟ فائلی، حالت رفع میں آ گئے، ٹھیک ہے. استہزا، استہزا، یستہزی، کسی کا مذاق بنانا، ٹھیک ہے جی. مذاق بنانا، کل میں نے کیا بتایا تھا؟ مذاق کرنا اور مذاق بنانا. یستہزئ مذاق بنانا. تم رہے مذاق بنا رہے ہو. کنتم کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق بنا رہے ہیں؟ تمہیں یہی ملا ہے مذاق بنانے کے لیے؟ مذاق کرنے کی یہ کچھ چیزیں ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ قرآن کی آیت میں سے کوئی مذاق بنا لے، یا حدیث میں سے بنا لے، یا حضور کی سنت کا مذاق بنا لے، تو اس سے بڑی اور کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی. آج آپ کو پتہ ہے کہ مسلک پرستی میں نفرت سکھانا ایک ہمارا فرض ہے، کہ ہم دوسرے مسلک کے خلاف نفرت سکھاتے ہیں. اس نفرت سکھانے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت پہ حملہ کر دیتے ہیں. سنت پر حملہ کس پہ کرتے ہیں جی؟ سنت پر. مثلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، فرض کیا سنت داڑھی سنت ہے. آج ایک عظیم اکثریت ملحدین کی جو الحاد پرست ہیں، انہوں نے داڑھی کو مذاق بنایا، پردے کو مذاق بنایا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی آپ کو شلوار اونچی کر کے نماز پڑھتا نظر آ جائے تو اس کا مذاق بنا دیتے ہیں، حالانکہ شلوار اونچی کر کے تختوں سے اوپر نماز پڑھنا یا پہننا کس کی سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو وہ مسلک کی دشمنی میں سنت کا مذاق بناتے ہیں، تو یہ ایک بڑی گستاخی کی بات ہے. لا تعتذروا، لا نہ، نہ کیسے پتہ چلا جی؟ اس کا مطلب نہ ہے. تعتذروا، ہاں جی، روس تعتذروا، تعتذروا نہ ختم ہوا. اصل میں کیا تھا جی؟ رونا. اصل میں یہ نہیں تھا، اصل میں تو یہی ہے، یعنی کہ اصل یہ اگر آپ اس میں گردان میں جائیں اعتذرا یعتذروا، ٹھیک ہے. جس کا کہ عذر کس چیز کو کہتے ہیں؟ بہانہ. عذر کا معنی کیا ہے جی؟ بہانہ. بہانہ، بہانہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، یعنی وہ تو ایک منفی پہلو ہو گیا نا. اصل مطلب کیا ہے عذر کا یا بہانے کا مطلب کیا ہے؟ بہانہ بنیادی طور پر بہانہ ایک منفی لفظ ہے نا، بہانہ منفی لفظ ہے، عذر منفی نہیں ہے. اصل مقصد کو چھپا لینا. عذر منفی بھی ہے اور مثبت، دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ رمضان میں کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ گھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے
تو وہ منفی مثبت دونوں عذر پیش کر سکتا ہے نا. مطلب جھوٹ بول سکتا ہے یا اصلی عذر بھی تو پیش, اس کے پاس عذر ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں شرعی عذر ہے میرے پاس. شرعی عذر کا ہونا, مثلا ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا, یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی اس نے, تو اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے؟ ایک ہی شرعی عذر ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے جی؟ مسافر ہے. تو عذر کا ہونا, بہانے کا ہونا, یہ ہر بار منفی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو اعتذرا عذر جب اس باب میں آ جائے گا نا, اس باب میں, باب افتعال میں, اب اس میں آ کے یہ منفی ہو گیا. از خود عذر جو ہے یہ منفی نہیں ہے, لیکن باب افتعال میں آیا نا تو منفی ہو گیا. کیوں؟ اس میں بہانہ گھڑنے کا مفہوم آ جاتا ہے. بہانہ گھڑنا, گھڑنے کا کیا مطلب ہے جی؟ بات ہے نہیں لیکن اس نے بنا لی, کیونکہ باب افتعال کے اندر وہ لازم میں بھی آ جاتا ہے اور اس میں بڑی ایک شدت اور وہ ساری چیزیں بنانا اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو لا تعتذرون, تو جب لائے نہیں آ گیا کسی چیز سے منع کرنے کا تو نون ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بن گیا لا تعتذروا, اور تے کا مطلب جی تم, مضارع کی علامت ہے, یہ نہیں میں چلا گیا. لا تعتذروا, اور تم بہانے نہ بناؤ. ٹھیک ہے جی. لا تعتذروا, اب بہانے نہ بناؤ. کیوں نہیں جی؟ قد کفرتم, اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. قد چکا ہے, کفرتم, کفرا, کفرا, کفرو, اور کفرتم, انتم اس میں فاعل ہے اس کا, تم نے یا تم کفر کر چکے ہو. قد لگ گیا نا اس کے آگے. ٹھیک ہے جی. لا تعتذروا, بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم, تم کفر کر چکے ہو. یعنی اللہ اور اس کے رسول, اس کی آیات کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ کفر. کوئی بندہ قرآن کی آیت کا, اللہ کے نبی کی سنت کا, حدیث کا, کسی چیز کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے, اللہ کے بارے میں کوئی مذاق کر رہا ہے, تو در حقیقت وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے. ہم اس پہ کفر کا فتویٰ جھاڑے نہ جھاڑیں, کوئی لگائے نہ لگائے, اس کو اگر اپنی آخرت کی فکر ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ کفر کر دیا. توبہ نہیں کرے گا تو اس کی بخشش نہیں ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بعد ایمانی. اب یہ بعدہ کا مضاف الیہ بن گیا ایمان. اس نے مضاف الیہ بننے کے بعد کیا شکل اختیار کی جی؟ مضاف الیہ کی کیا ہوتی ہے نشانی؟ زیر آ جاتی ہے, زیر آ جائے, مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. لیکن ایمان ان نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ مضاف بن گیا, اسم اور ضمیر مل گئے. تو اس کا ترجمہ ایسے کریں گے, اپنے ایمان کے بعد تم کفر, یعنی ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے ہو, یہ تمہارا کفر ہو گیا. اب دوبارہ ایمان میں واپس آنا پڑے گا توبہ کے ساتھ. اچھا ویسے آپ کو صورت کی سمجھ آ رہی ہے نام توبہ کیوں رکھا ہے اس کا؟ کن کو یہ ٹارگٹ کر رہی ہے ابھی تک کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں؟ سورہ توبہ کن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے جی؟ منافقین کو. مشرکوں کا, کفار کا تو پہلے ذکر آیا تھا نا. اس کے بعد کون آ گئے؟ اب ساری باتیں کن کے بارے میں ہو رہی ہیں؟ منافقوں کے بارے میں, اور بڑی تفصیل سے. اور منافق جو ہیں یہ کافروں سے بھی خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے لبادہ, دیکھیں نا, ایک انڈیا کی فوج ہے, اگر انڈین وردی میں آ جائے گا, انڈین فوج کی وردی پہن کے, تو اس پاکستانیوں کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہے کہ مشکل؟ آسان ہے. پہچان رہے, مثلا وہ جہاز میں آیا تھا, کیا نام تھا جی, وہ گر گیا تھا آگے, ابھی نندن,
تو ابھی لندن میں کس کی وردی پہنی تھی؟ انڈیا کی. وہ ایک باوے کو، ایک بوڑھا آدمی تھا پاکستانی کو، سابقہ ریٹائرڈ فوجی تھا، اس کو ڈیل کرنا بھی اس کے لیے آسان تھا کیونکہ وہ انڈیا کی وردی میں تھا. لیکن اگر ایک انڈین فوجی جیسے راشد منہاس کا استاد تھا، وہ انڈین تو نہیں تھا، کیا تھا، بنگالی تھا نا وہ، تو وہ پاکستانی وردی میں تھا. تو انڈین فوجی اگر پاکستانی وردی میں ہو تو پھر جیسے ہمارے سپاہی جو ہیں ادھر ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، جاسوس، ان کے جاسوس یہاں پہ ہیں، ہماری آئی ایس آئی ادھر کام کرتی ہے، ان کی ادھر کر رہی ہوگی، سارے آگے پیچھے. ہاں جی ہاں وہ اور مزید خطرناک. ایک تو وہ ہے جیسے وہ انڈیا کا فوجی وہ جا کے وہاں پہ بیان کر رہا ہے، اس کے کان چھدا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے داتا دربار کے آگے پیچھے میری ڈیوٹی تھی، تو وہاں پہ ایک اور بڑا بزرگ تھا، وہ اللہ کا ولی بنا ہوا، تو میرے کان میں آ کے کہتا ہے کہ تم ہندوستانی جاسوس. تو میں نے کہا میں تو نہیں ہوں. اس نے کہا میں نے تمہیں کان سے پہچان لیا کہ تم فلاں قوم کے بندے. تو یعنی وہ انڈین آتے ہیں پاکستان میں جاسوسیاں کرتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہاں کے لوگوں کو خرید کے کام کرتے ہیں. اب اگر یہاں کا کوئی بندہ باہر کے کسی ملک کے لیے، امریکہ کے لیے، افغانستان کے لیے، انڈیا کے لیے، روس کے لیے، ایران کے لیے، کسی کے لیے بک جائے تو اس کا پہچاننا اصل خطرناک ہوا آدمی. ہاں جی، تو یہاں پہ جو دھماکے ہیں کہ پاکستانی ہوتے ہیں بک جاتے ہیں، انڈین انڈیا میں بک جاتے ہیں، روس میں روسی بک جاتے ہیں. تو یہ جو اندر کے لوگ جب بک جاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو کیا کہا جی، کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو ان اگر شرطیہ آ گیا جی، ان نعفو نعفو کیا ہے جی، افا، افا اس نے درگزر کیا، یعفو، یعفو وہ درگزر کرتا ہے، اور نعفو ہم درگزر کرتے ہیں، ہم درگزر کرتے ہیں. نعفو افا اس نے درگزر کیا، ٹھیک ہے. نعفو ہم درگزر کرتے ہیں. ان شرطیہ نے کیا کر دیا جی یہاں پہ کریں، اور جی ان شرطیہ نے کچھ اور بھی تو کیا ہی ہوگا، آخری ختم کیا نا، واؤ کو اڑا دیا اس نے. آخری حرکت کو اڑانا ان کا کام ہے، ٹھیک ہے. آخری کیونکہ واؤ تھا اور واؤ پہ کوئی حرکت نہیں تھی تو واؤ کو اڑا دیا اس نے. تو کیا بچ گیا، نعفو. اگر ہم درگزر کریں، معاف کر دیں، ان نعفو اگر ہم معاف کر دیں، ان سے طائفہ، ان کیا ہے جی، ان حرف جر ہے، اس نے طائفتن کو کیا کر دیا، مجرور کر دیا. طائفتن کسی گتن نکرہ آ گیا تو کسی گروہ کو معاف کر دیں یا کسی گروہ سے درگزر کر دیں. منکم من سے، کم تم میں سے، کون سے تم میں سے جی، منافقین کے بھی درجے تھے نا. آپ کتنے ہوں گے منافقین جی مدینے میں؟ 1000 بندہ نکلا ہے غزوہ احد میں، اور منافق کتنے تھے؟ 300. تو تیسرا 1/3 تھے، 1/3 تو منافق تھے. لیکن یہ سارے ایک جیسے نہیں تھے، کوئی بڑے شدید تھے، کوئی کم تھے، کوئی بیوقوف تھے،
کسی سے غلطی ہو گئی تھی، کوئی لالچ میں تھا، بعد میں توبہ تو آپ کو سیدھے ہو گئے تو شروع میں بہت زیادہ تھے، پھر ان پہ اسلام کی حقانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اصلیت اور آپ کا مقام کھلا تو وہ اسلام میں اصلی داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اگر ہم درگزر کر دیں تم میں سے کسی ایک گروہ سے تو نعذب طائفتن، اب یہ جواب شرط آ رہا ہے، کیسے پتہ چلا جواب شرط آ رہا ہے جی؟ نعذبو تھا ہم عذاب دیں گے، تو ان شرطیہ کا جواب شرط آیا تو اس نے بے کی حرکت ختم کر دی۔ نعذب ہم عذاب دیں گے طائفتن، طائفتن یہ نعذب کا مفعول ہے، ٹھیک ہے جی، حالت مفعولی میں حالت نصب میں آ گیا۔ نعذب طائفتن تو ہم ایک گروہ کو ضرور سزا دیں گے، عذاب دیں گے۔ ایک ہو سکتا ہے گروہ تم میں سے ان کو درگزر کر دیا جائے، معافی دے دی جائے۔ معافی دینے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادہ لوئی میں اس جانب چلے گئے، نہ سمجھ کے چلے گئے، تم تک بات پوری ابھی پہنچی نہیں، ان سے درگزر کر دیں گے تو کل کیا ہوگا کہ وہ سیدھے رستے پہ، جیسے غزوہ احد کی مثال آپ لے لیں کہ مسلمانوں کی جو اکثریت کی شہادت کی وجہ کون بنا جی؟ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے اپنے 200 گھوڑے سواروں کو آگے سے گھما کے لائے اور پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، 70 بڑے بڑے عظیم مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کوئی رکھا ہوا تھا کہ نہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ٹائٹل ملا جی؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ گروہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ تو یاد رکھیں توبہ جو ہے، پھر نام آ جاتا ہے سورت کا، توبہ کو اپنا، استغفار کو اپنا معمول بنائے، کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی ختم ہو جائے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین، بازر بھی بسبب، ٹھیک ہے جی، اس با کا مطلب کیا ہے؟ بسبب، انا بے شک، انا بے شک، یہ دیکھیں جملے کے درمیان میں آیا تو انا کی بجائے انا آ گیا، بس سبب کہ وہ انہم، بے شک وہ سب کون ہے جی؟ بے انہم کانو، کانو وہ رہے آ نہیں سکتا، آگے کیا آ گیا جی؟ اسم آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو رہے تب آتا ہے جب فعل آئے تھے، یعنی یہ بات ہوتی رہی تھی، ماضی استمراری، اب اسم آ گیا تو وہ تھے۔ کانا کا اسم کیا ہے؟ ہم، وہ، ٹھیک ہے جی، واو الف، اور کانا کی خبر کیا ہے؟ مجرمینا، ٹھیک ہے جی، مجرمین حالت نصب میں آ گیا، کیونکہ کانا کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے۔ اسم کانا کا جو ہے وہ رفع میں ہوگا اور یہ خبر حالت نصب میں ہوگی۔ مجرم کس چیز کو کہتے ہیں؟ اجرم یجرمو، اور اینا جمع مفعولی، ٹھیک ہے جی، مجرم۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ لوگ مجرم تھے، جن کو ہم نے عذاب دیا وہ کون تھے؟ مجرم تھے۔ ایسے بے گناہ لوگوں کو ہم نے عذاب نہیں دیا ہے۔ اگلی آیت لمبی ہو جائے گی۔ تو ان دو آیات میں آج جو ہم نے جو کچھ سیکھا یا سمجھا وہ کیا ہے کہ منافقین کی تو ہم بات کہہ دیں گے کہ جی منافق ہیں یہ وہ، تو آج ہم نے جو بات سیکھی ہے اس کو ہم ایک لائن میں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی، کہ اللہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات قرآنی،
ان تینوں سے ریلیٹڈ کسی بات کے بارے میں مذاق نہیں کرنا، اور اگر کر دیا ہے تو کیا اصل میں کیا ہو گیا ہے؟ کفر ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنی پڑے گی؟ واپس ایمان میں آنے کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، ہوش و حواس میں کہ مجھ سے یہ بات ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اگر توبہ نہ کی تو موت کس حالت میں ہوگی؟ کفر کی حالت میں۔ تو یہ بس اچھا چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ، لام موٹا نہیں پڑھنا اللہ کا، پیچھے زیر ہے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً تم، آگے میم نظر آ رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ یہ، طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله